یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ۔ یہی آئے تھے جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ پیارے اور بہت ہی پیارے دوستو، پہلے دن ہماری جو گفتگو رہی اس میں ہم نے یہ بات کی کہ قرآن مجید فرقان حمید آسان ہے، اس کی طرف تھوڑی سی توجہ کریں گے آپ کو یہ اس سے باتیں ہونے لگیں گی۔ قرآن مجید میں الفاظ کے حوالے سے بتایا گیا تھوڑا میتھمیٹیکلی کہ اس کے اسٹیٹس کے کیا، اس میں 80,000 کے قریب الفاظ ہیں، ان میں سے کچھ ہمارے اردو میں مستعمل ہیں، کچھ کی تکرار ہوگی، یاد نہیں رکھنے پڑیں گے، وہ اتنی ریپیٹ ہوں گے بار بار کہ وہ خود بخود ازبر ہو جائیں گے، اور کچھ کو ہمیں اپنا ذہن شریف کو تکلیف دینی ہوگی کہ میاں اس کو یاد رکھو۔ تو ویسے بھی ایک جو ہوتا ہے نا کانسیپٹس کا کلیئر ہونا اور دوسرا حافظے کا مضبوط، یہ دونوں چیزیں ملتی ہیں تو پھر انسان علم کی راہ پر چلتا ہے۔ صرف ایسا ہی نہیں ہے ہر چیز کا بس کانسیپٹ کلیئر ہو یاد نہ رکھنی پڑے، کچھ چیزوں کو رٹا لگانا ہی پڑتا ہے، ایسا ہی ہے نا جی، کچھ کو تو رٹا لگانا ہی پڑتا ہے، تو ان رٹے کی بنیاد پر پھر اگلی ہم مراحل کو بھی طے کرتے ہیں۔ لیکن صرف رٹا ہی نہیں ہوتا، کچھ سمجھنا بھی ہوتا ہے، تو دونوں چیزیں مل کر چلتی ہیں، تو کچھ کو رٹا لگا لیں گے اور کچھ زیادہ کو ہم سمجھ لیں گے۔ اچھا، آج میں جو بات کرنے جا رہا ہوں وہ کیا ہے؟ یہ لفظ یا ایھا، یہ قرآن مجید میں 150 مرتبہ آیا ہے۔ اس کا مطلب ہے اے، یا ایھا اے، یہ حرف ندا یا خطاب کہہ لیں، اے بھائی ہیلو، ٹھیک ہے نا جی۔ یا ایھا
یہ خطاب کے لیے ہے۔ اور قرآن مجید میں یہ میں نے آپ کو بیان کیا کہ تقریباً 150 مرتبہ اس کا ایک بھائی ہے، وہ آپ جانتے ہوں گے، وہ یا ہے، صرف یا ایھا النبی یا ایھا المزمل، ٹھیک ہے نا، یہ تو یا ایھا ہے نا، اور یا کر کے جیسے ہم کہتے ہیں یا اللہ، یا رجل، یا مریم، یا موسیٰ، یا قومی، ہے نا جی، یہ حرف یا بھی تو آتا ہے نا، حرف یا کا معنی بھی اے، اور یا ایھا کا معنی بھی اے، بس یا ایھا میں کسی کو خاص کر کے پکارا جا رہا ہوتا ہے، نا بھائی، اے بھائی کوئی میری مدد کر دو، اس میں بھی اے کہا ہے، اس میں بھی کہا ہے بھائی میری مدد کر دو، اس میں کوئی مخاطب خاص نہیں ہے۔ لیکن جب یا ایھا لگائیں گے تو پھر کہا جائے گا، کیا کوئی بھی مثال کے طور پہ، اے بھائی وہ جو ادھر موٹر سائیکل پہ جا رہے ہو میری مدد کر دو، اے نیلے کپڑوں والے، اے ٹوپی والے، اے داڑھی والے، جو بھی، وہ کسی کو خاص نامزد کر دیا جائے تو یا ایھا لگا دیتے ہیں، مطلب دونوں کا ایک ہی ہے۔ اور مؤنث ہو تو اسی کا ایک ہوتا ہے، یہ مذکر کے لیے ہے۔ اگر وہ لفظ مؤنث ہے جس کو آپ پکار رہے ہیں تو وہ یا ایتھا ہو جاتا ہے۔ یا تو کامن ہے دونوں میں، مذکر مؤنث یہ دونوں میں ہے، لیکن یہ مؤنث کے لیے الگ سے ہوتا ہے اور یہ مذکر کے لیے ہوتا ہے۔ کلیئر ہے جی؟ مشکل بات ہے یہ سمجھنا۔ اب ایھا جو ہے وہ تو آگے 150 مرتبہ، اور یا کر کے جو خطاب ہے قرآن مجید میں وہ 361 مرتبہ ہے، 361 ٹائمز۔ گنتی میں اوپر نیچے ہو سکتا ہے، تقریباً 7 بیشک، ہر جگہ آپ سمجھ لیں، ٹھیک ہے جی۔ مختلف وہ جو میں تو معجم نکال کر تو 1 2 3 4 5 6 7 8 گنتا رہا، اس طرح محنت کر کے تو آپ کے سامنے لے کے آیا ہوا ہوں، تو اوپر نیچے گنتی تھوڑی بہت ہو سکتی ہے۔ لگ بھگ 361 مرتبہ حرف یا ہے، ندا والا۔ ایھا کے ساتھ جو 150 ہے، جبکہ یا ایتھا جو ہے یہ صرف قرآن میں 2 مرتبہ آیا ہے، یہ والا، یہ 361 ہے، یہ 150 ہے، اور یہ اونلی 2 ٹائمز، ٹھیک ہے جی۔ اور میں سے ایک تو میں نے آج ہی تلاوت کیا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، ٹھیک ہے جی۔ اے نفس مطمئن، ہاں نفس مؤنث ہے نا، اردو میں تو نفس ہوتا ہے نا، عربی میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ یعنی مؤنث اصل میں عربی میں 3 طرح سے ہوتا ہے، بات سے بات نکلے گی، مؤنث حقیقی، قیاسی اور سماعی، ٹھیک ہے جی۔ کوئی مؤنث نام، کوئی باقاعدہ عورت جیسے مریم، زینب، وہاں تو کسی علامت کا ضرور نہیں، پتہ ہی عورت ہے، مؤنث ہے، لڑکی، وہ حقیقی ہے۔ قیاسی ہے، کچھ علامتیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ لفظ علامتیں بتاتی کہ یہ لفظ مؤنث استعمال ہوگا، اس کے ساتھ جو ضمائر وغیرہ لگیں گے، جو پروناؤن وغیرہ لگیں گے، وہ کون سے لگیں گے؟ وہ مؤنث والے لگیں گے۔ مثال کے طور پر آخر میں آپ کو گول تا نظر آ جائے، جیسے یہ بہت آسان سی بات ہے، عابد مذکر ہے نا، اس کی مؤنث کیسے بنائیں گے؟ عابدہ، ایسی ہے نا جی، عابد عابدتن، راشد
راشدہ، صالح، صالحہ، سب کے آخر میں آپ کو ایک گولتا نظر آ جائے گی. یہ مؤنث ہے. مؤنث بنانے کا آسان طریقہ کلیئر ہے نا. اسی طریقہ سے ایک ہوتا ہے، دوسری اس کی علامت ہے یا یہ کھڑا زبر والا، اس کو یا مقصورہ کہتے ہیں. جیسے لیلا، بشرا، کبرا، پتہ ہے نا آپ کو. یہاں لگا دیتے ہیں نا عابدہ، یہ آ گیا لیلا. اور تیسری کون سی علامت ہے؟ الف ممدودہ. ٹھیک ہے جی، یہ الف ممدودہ کھینچا، وہ جیسے خضرا، گنبد خضرا جیسے ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی، یہ والا. یہ علامتیں بتا دیں گی کہ یہ مؤنث ہے، یہ لفظ مؤنث ہے. اور سماعی ہے کہ اہل عرب اس کو کیسے استعمال کرتے ہیں. کوئی علامت نہیں، نہ تو وہ مؤنث کا نام ہے، کوئی مؤنث ہے عورت، کوئی مریم زینب نہیں ہے، کوئی تا یا ممدودہ یا مقصورہ نہیں ہے، علامت ظاہری بھی نہیں ہے، وہ عورت بھی نہیں ہے، لیکن وہ لفظ اہل عرب، اہل زبان مؤنث ہی استعمال کرتے ہیں. مثلا اب اردو ہے نا جی، اردو میں دہی ہوتا ہے کہ ہوتی ہے؟ پنجابی میں ہوتی ہے، اردو میں ہوتا ہی ہے. ٹھیک ہے جی. دہی کھٹا ہے، کھٹی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، دہی کھٹا ہے. یہ انشاء پردازی میں آپ کو 2 نمبر ملیں گے اگر آپ یہ لکھیں گے، اگرچہ آپ میٹرک کر کے نکل گئے. ویسے بھی 4th 5ویں کا سوال ہے. کلیئر ہے بات؟ تو یہ اب مثال کہتے ہیں کنجی، میرے ذہن میں آگے یہ کنجی ہوتی ہے نا، کیا کلیہ ہے؟ کنجی ہوتا کیوں نہیں ہے؟ بندی اردو اہل زبان اس کو بس ہوتی استعمال کرتے ہیں. تو کچھ الفاظ ایسے ہیں جو کہ مؤنث سماعی میں ہیں، اس کی علامت نہیں ہے، نہ ہی وہ مؤنث کا نام ہے. ہاں ایک اور بات، اگر کسی لفظ کے آخر میں آپ کو گول تا نظر آ جائے یا مقصورہ نظر آ جائے، لیکن وہ کسی مذکر کا نام ہو تو وہ مذکر ہی ہے. جیسے اسامہ، موسیٰ. تو اب یہ مؤنث نہیں ہے، یہ مذکر کا نام ہے. یہ اب حقیقی والی سائڈ میں چلے جائیں گے مذکر کے. کلیئر ہے بات؟ یہ بات سے بات نکلی، اس کو بس یہیں تک رکھیں، آگے نہیں جانا. اگر یہ تینوں چیزیں نہیں ہیں تو وہ لفظ مذکر ہے. عورت سمجھ آ گئی، مرد سمجھنا مشکل نہیں ہے. بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ عورت سمجھ آ گئی تو مرد کو سمجھنا مشکل، عورت کو سمجھنا ہے. آج کا درس بھی یہی تھا، صبح فجر کا جو درس قرآن تھا، اس کو سمجھو. وہ بڑی پیاری اللہ نے مخلوق بنائی ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، واپس چلیں جی. یا ایھا، اس کا مطلب کیا ہے سلیم بھائی؟ یہ خطاب کے لیے، پکارنے کے لیے. آپ کا اسم شریف؟ عارف، سید عارف حسین. ٹھیک ہے نا؟ تو عارف کی مؤنث کیا بنے گی؟ یہ تو آتا ہے نا بھائی، ہے نا، عارفہ. ٹھیک ہے جی. تو یہ اب 150 مرتبہ ایک لفظ انسان پڑھ لے، پھر اس کو کہا جائے کہ تمہیں یہ یاد ہو گیا، تو کیا امید رکھی جائے؟ جی. اور اگر وہ کہے نہیں تو بس پھر کہیں گے اس میں صلاحیت ہی نہیں ہے. اور 150 باری تینوں کیا ہے. محاورہ بھی عام طور پہ یہ استعمال ہو جاتا ہے نا جی. تو یہ دیکھ لیجئے آپ، اس کا معنی اے. اس کے بعد اگلا لفظ الذین، یہ آ گیا الذین. الذین کا معنی ہے جناب، آپ سمجھ لیجئے، جو جس یا جن ہوں، جملے کے حساب سے وہ جو ملے تھے، یا وہ جس سے ملاقات ہوئی تھی،
وہ جنہوں نے یہ پکڑایا تھا، کبھی جو آ جائے گا، کبھی جس آ جائے گا، کبھی جنہوں آ جائے گا، وہ جملے کے حساب سے ہو جائے گا۔ معنی اس کا یہ ہے، کلیئر ہے بات اتنی؟ الذین جو ہے میرے عزیزو، یہ آپ سمجھیے، یہ اسم موصول کہلاتا ہے عربی گرامر کے اندر۔ اسم موصول لکھ لیجئے گا، کچھ باتیں لکھوں گا، کچھ نہیں لکھوں گا، ساری ظاہر نہیں لکھی جا سکتی۔ یہ دراصل دو جملوں کے درمیان ایک رابطہ پیدا کرنے کے لیے لایا جاتا ہے۔ کس طرح کا رابطہ؟ کہ پچھلے جملے میں کوئی بات ادھوری ہے، مبہم ہے، نامکمل ہے، قابل تشریح تھی، تو الذین کے ذریعے اب اگلے جملے میں اس نامکمل، ادھوری اور قابل تشریح بات کی تشریح، اس کا مکمل پن اور اس کا ادھورا پن پورا کر دیا جاتا ہے۔ کلیئر ہے بات؟ یہاں تک تقریر سمجھ میں آئی کہ الذین جو ہے دو جملوں کے درمیان رابطہ پیدا کرتا ہے۔ کیسا رابطہ؟ کہ پہلے جملے میں جو ادھوری بات تھی، اس جملے کے ذریعے وہ ادھوری بات مکمل کی جا رہی ہے۔ پہلے جملے میں جو بات قابل تشریح تھی، وہ بات الذین کے بعد جو دوسرا جملہ آئے گا وہ تشریح کر رہا ہوگا پیچھے والی بات کی۔ کلیئر ہے؟ مثال یہ دیکھ لیجئے، قرآن مجید میں ہم یہ، بلکہ میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، پھر بتاتا ہوں کہ جہاں بھی الذین نظر آ جائے وہاں آپ ٹھہر جائیں، تلاوت کے دوران ٹھہر جائیں، ترجمے کی طرف توجہ فرمائیں کہ یہاں یقیناً کوئی ایسی بات کی جا رہی ہے کہ جو پیچھے والی بات کی تشریح اب آگے آئے گی، یہاں یقیناً کسی سوال کا جواب ہے۔ مثال، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون۔ الذین، رک جاؤ بھائی، رک جاؤ، یقیناً پیچھے کوئی بات ادھوری تھی یا ایسی بات تھی جس کی تشریح ہم کہہ لیں، جس کی تشریح کی ضرورت ہے، وہ بات اب کیا ہے؟ ھدی للمتقین، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ تو میرے ذہن میں سوال اٹھے گا، یا ہمارے ذہنوں میں سوال اٹھنا چاہیے کہ یا اللہ، متقین کون؟ متقین کی کیا تشریح ہے؟ متقین کی کیا تفصیل ہے؟ وہ کیا کرائیٹیریا ہے جس کو پورا کر کے ایک شخص متقی کہلائے گا؟ کلیئر ہے؟ عارف بھائی، سلیم بھائی، نوید بھائی، سمجھ آئے؟ سکندر اعظم، سمجھ آ رہا ہے؟ ہاں، بس یوں مسکراتے ہیں، نہ بھی آئے تو مسکراتے ہیں، ٹھیک ہے جی، تاکہ مجھے تسلی رہے کہ ہاں لگے رہو، ورنہ میں بھاگ گیا تو پھر کیا بنے گا؟ کیوں جی بھائی؟ صحیح ہے نا؟ آپ کا اسم شریف کیا ہے؟ منیر بھائی کے پیچھے جو بیٹھے ہیں، انور۔ واہ، منیر اور انور دونوں کا مادہ کیا ہے؟ روٹ لیٹرز، نور، روشنی، ہے نا جی؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور عارف بھی وہی ہوتا ہے جو سلیم ہوتا ہے، بغیر سلیم الطبع کے بندہ عارف نہیں بن سکتا۔ سلیم الطبع ہونا عارف کے لیے شرط ہے۔ گندا مندہ آدمی عارف ہو سکتا ہے؟ جس کی طبیعت میں گندگی ہو، مزاج میں کوڑا پن ہو، تو وہ عارف نہیں بن سکتا۔ اللہ اکبر۔ اچھا جی، یا اللہ، متقین کون؟ الذین، وہ جو یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، جس میں یہ 5-6 باتیں پائی جائیں گی، میرے نزدیک متقی وہ ہے۔ کلیئر ہے بات؟ تو الذین اس لیے آتا ہے۔ اب یہاں پر سب سے پہلے تو آپ اس بات کو ذہن شریف میں جگہ دے دیجئے کہ الذین از خود 1073 مرتبہ قرآن مجید میں آیا ہے۔ 1073 مرتبہ آیا۔ یہ لفظ جو ہے الذین، یہ جمع ہے، جمع مذکر۔ اس کا واحد بھی آتا ہے
واحد کیا آتا ہے اس کا؟ الذی. اس الذی کی جو مؤنث ہے وہ ہے التی. یہ سب قرآن مجید میں آئے ہیں. الذی بھی آیا کبھی، کبھی التی بھی آیا ہے، کبھی الذین بھی آیا ہے. اگر ہم ان سب کو جمع کر لیں، الذی، التی، الذین، اللاتی، اللائی، اللذانی، اللذین. اللذان اور اللذین قرآن مجید میں یہ دونوں ایک ایک مرتبہ آئے ہیں. اللذان ایک مرتبہ آیا اور اللذین ایک مرتبہ آیا. اللائی اور اللاتی جو ہے یہ تقریباً 10 مرتبہ آیا ہے. باقی التی، الذی اور اللذینہ یہ سارا جمع کریں تو ہمارے پاس جو عدد آتا ہے وہ کیا آتا ہے؟ 1461. 1461. بات سمجھ آ رہی ہے جناب؟ یعنی یہ سارا جو مجموعہ ہے، یہ ساری پوری فیملی خود تو یہ 1073 مرتبہ آیا ہے نا جی، پوری فیملی آئی ہے 1461 مرتبہ. بتانے کا مقصد یہی ہے کہ 150 یہ رہے، 1500 کے قریب یہ رہے، 2000 اپنا 1700 ہو گیا نا جی. چلتے رہتے ہیں. اب الذین کیا مطلب ہے اس کا؟ جو جس. آئیے تھوڑا سا ترجمہ کرتے ہیں. الذین یؤمنون بالغیب. ٹھیک ہے جی. الذین کا مطلب آپ کو آتا ہے نا جی، جو لکھنا ہے. اچھا میں نے کہا شاید جی مجھے مطلب بتا رہے ہیں آپ. اچھا مجھے جی کہہ رہے ہیں. ٹھیک. جو بھائی کلاس میں شگفتگی ہونی چاہیے، رکھا پن، لوگ بھاگ ہی جائیں. الذین جو مفہوم ذہن میں رہے کہ یہ مذکر بھی ہے جمع بھی ہے. ظاہر ہے یہاں پہ بار بار تو نہیں چیزیں لکھی جائیں گی نا. اے فار ایپل تو بار بار نہیں پڑھایا جاتا نا. یؤمنون. اب یہ دیکھو میرے دوستو، یا علامت مضارع، بابر بھائی یا علامت مضارع، ناصر بھائی ایسے ہی ہے. واو کیا ہے؟ علامت جمع. پیچھے کیا رہ گیا؟ یہ. آئیے اس کو نیچے اتار لیں. حمزہ، میم اور نون. آمنہ. ٹھیک ہے نا جی، آمنہ. ٹھیک ہے نا. آپ کا نام بھائی کیا ہے؟ ذیشان سلیم. سلیم نعیم. تو ذیشان بھائی 2 سائڈ ایک میں علامتیں کر دی. میں یہ ذرا صاف کر دوں یہ مؤنث محترموں کو. واپس لو جناب. یؤمنون کلیئر ہے. یا علامت مضارع مطلب کیا ہے اس کا؟ وہ. یا کا مطلب وہی ہے نا. اگر تا ہوتا تؤمنون ہو جاتا، یعنی تم ہو جاتا. یہ بات پکی یاد ہو گئی آپ کو. واؤ کیا ہے جی؟ علامت جمع ہے، یعنی سب. ترجمہ بن گیا وہ سب. پیچھے رہ گیا یہ اور یہ. اتار لیں نیچے اس کو. آمنہ وہ ایک آدمی ایمان لایا. آمنہ وہ ایک آدمی ایمان لایا. واحد مذکر غائب وہ ایک مرد ایمان لایا. کلیئر ہے میرے بھایا؟
وہ ایک آدمی ایمان لایا. آمنا، اس کے ساتھ میں ایک علامت جوڑ رہا ہوں، واو الف. کیا؟ واو الف. تو کیا بنے گا یہ؟ آمنو. اچھا، واو چاہتا ہے کہ اس سے پہلے پیش آئے. واو کی پسندیدہ علامت کون سی ہے جی؟ پیش. یا کی زیر، الف کی زبر. ٹھیک ہے جی، یہ بھی ذہن میں رکھ لیں. الف سے پہلے زبر، واو سے پہلے پیش، یا سے پہلے زیر. یہ اگر آپ کو، یہ ان کی پسندیدہ علامتیں ہیں. الف سے پہلے تو خیر زبر کے علاوہ کوئی علامت آ ہی نہیں سکتی. الف واو ڈاٹا ہے، نہ زیر آ سکتی ہے نہ پیش. الف سے پہلے ہمیشہ زبر. واو اور یا سے پہلے ان کی پسندیدہ علامات جس سے اس کی کوآرڈینیشن ہے وہ کون کون سی ہے؟ واو کی پیش کے ساتھ اور یا کی زیر کے ساتھ. انہی کو حروف مدہ بھی کہتے ہیں. جب ہم تلاوت کر رہے ہوں اور ہمیں الف سے پہلے زبر نظر آئے گا، واو ساکن سے پہلے پیش نظر آئے گا، یا ساکن سے پہلے زیر نظر آئے گا، تو ہم اس کو پڑھتے ہوئے ایک الف لمبا کر دیں گے. آمنو نہیں پڑھیں گے، آمنو پڑھیں گے. نون پیش واو، نو. با پیش واو، بو. با زیر یا، بی. یہ درمیانی رفتار میں بند مٹھی کو کھولنا، نہ تو جھٹ کر کے کھولنا، نہیں درمیان. یہ والی با زبر الف، با. ٹھیک ہے جی. بی، بو. آمنو، یؤمنون، نون. کلیئر ہے؟ اس کو حروف مدہ کہتے ہیں. چلو جی، آمنو واو الف اگر میں نے ڈال دیا تو کسی نے جرت کی تھی کہ تثنیہ بن گیا. یہ جرت تھی، جواب نہیں تھا، کیونکہ واو الف تو جمع کی علامت ہے. واو الف جمع کی علامت ہے نا جی. تو وہ ایک ایمان لایا، وہ سب ایمان لائے. چلو میرے چاند. سلیم بھائی تیار ہو جائے، حملہ ہونے والا ہے. اگر آمنہ کے بعد تا ساکن لگا دوں میں تو کیا پہلے یہ صیغہ کیا بنا؟ آمنت. تو وہ ایک عورت ایمان لائی. وہ جو 4 تا میں نے پڑھائے ہیں، وہ ایک عورت ایمان لائی. اسی کو اگر ہم تا زبر لگا لیں، آمنتا. نہیں بھائی، ہاں اب تم بعد میں لائیں. اور آمنتی. ہاں جی، عورتوں کا احترام کریں. آپ ایک عورت ایمان لائیں. ہاں، وہ پھر 8 مارچ کو باہر آ جاتی ہیں، پھر کہتے ہیں ہماری مرضی نہ. کلیئر ہے بھائی؟ اور تا پیش تو، آمن تو. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. میں ایمان لایا. اور اگر اس کے ساتھ نون الف نا بھی لگا دیں، ایک تو آمنہ کا نون ہے، یہ نون الف نا. آمنا، ہم ایمان لائے. ٹھیک ہے جی. اب میرے دوستو دیکھو، آمنہ، آمنو، آمنت، آمنتا، آمنتی، آمنتو، آمنا. ہم سب ایمان لائے. مشکل ہے؟ بالکل آسان ہے. تو یہ فعل مضارع. وہ اب فعل مضارع میں زمانہ کون سا ہے؟ وہ سب ایمان لاتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، لیکن یہاں پہ تو آمنو ہے. او ہو، یؤمنو کیوں آ گیا پھر؟ کیونکہ میں مثال یؤمنون کے دوں، الذین یؤمنون بالغیب. ٹھیک ہے جی. آمنو پڑھ لیا. آمنو آپ نے یہ والا نظر آیا؟ کیا ہے یہ؟ ماضی ہے. وہ لوگو جو ایمان لائے. سادہ تھا، اے مومنو. محاورت ہوگا اے مومن. ہم لفظی ترجمہ ہے اے وہ لوگو جو آمنو، تم جو ایمان لائے. کلیئر؟ اب میں آپ کو یہاں مزے کی بات بتاؤں.
لفظ آمنو جو ہے یہ قرآن مجید میں اپنی مختلف شکلوں کے ساتھ 766 ٹائمز 766 1700 وہ تھا 700 یہ 2500 تقریباً 2600 قرآن مجید کے یہ 3 لفظ یا ایھا الذین آمنو یا ایھا الذین آمنو اتنا ٹکڑا قرآن مجید میں 88 مرتبہ آیا یا ایھا الذین آمنو، لیکن یا ایھا الگ سے، الذین الگ سے اور آمنو الگ سے، یہ سارا جوڑ لیں تو یہ لگ بھگ کتنے الفاظ بن گئے؟ 2600 80,000 میں سے 2600 لفظ یہ رہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہضم ہو رہی ہے؟ بھائی دلیل سامنے لکھی ہے آپ کے۔ اب یہ دیکھیں میرے دوستوں، آمنا، آمنا، آمنو، آمنت، آمنتا، آمنتی، آمنتو، آمنا، یہ سارے صیغے اگر میں آپ کو بتاؤں تو سنیے ذرا۔ آمنا قرآن مجید میں 33 ٹائمز 33 مرتبہ یہ والا 33 مرتبہ، اور آمنت یہ والا یہ 5 مرتبہ، آمنتو میں ایمان لایا یہ والا یہ 3 مرتبہ، اور آمنا یہ والا یہ بھی 33 مرتبہ، جتنی مرتبہ یہ اتنی مرتبہ یہ، اور آمنو کو اگر دیکھیں تو 258 258، پھر یؤمنون کر دیں یہ والا مضارع میں لے جائیں، علامت مضارع ہے تو آمن ہی نا، ہے تو آمن ہے، اتنا تو پتہ چل گیا کہ ایمان لایا، علامت مضارع لگا دی، جمع کیا علامت لگا، ترجمہ کر لیں تو یؤمنون، یؤمنون، تؤمنو، تؤمنون، آمنو، یؤمنو، اور پھر نؤمنن، لنؤمنن، بہت سارے صیغے بن جائیں گے، تو ساری شکلیں 766 مرتبہ۔ تو یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، جب آپ نے یہ 3 لفظ یاد کر لیے آپ کے پاس قرآن مجید کے 80,000 میں سے 2600 الفاظ 2600 لفظ آپ کو یاد ہو گئے۔ کیا خیال ہے؟ آج کے لیے اتنا ہی، کل جمعے کو چھٹی نہیں ہے، اس آیت کا آگے ہم چلائیں گے سلسلہ، ٹھیک ہے جی؟ اور آپ کو یہ بات ابھی بتا دیتے ہیں، اس آیت کے اندر 20,000 الفاظ ہیں، 80,000 میں سے یعنی چوتھائی 1/4 ایک آیت یاد کر لیں، آپ کے پاس 20,000 الفاظ قرآن مجید، بھئی چوتھائی آ گیا تو پھر مزہ آ گیا نا، بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو بس توجہ کیجئے گا، یہ دیکھیں نا، اس کی پریکٹس کریں، یہ یؤمن، آمنا، آمنو، آپ کے پاس مثال کے طور پر یہ آ گیا تو یؤمنون، تؤمنون، اور آمنا، آمنت، آمنو، مؤمنین، مومنون، اسی کا فاعل بن گیا، یہ اسی کے فاعل بن گئے، اور اسی طریقے سے دوسرے صیغے اس کی شکل کے وہ نکالتے جائیں، علامتیں ڈالتے جائیں، ترجمہ کرتے جائیں، 766 الفاظ کے ماہر بن جائیں۔ کلیئر ہے جی؟ اور اس میں تو ڈالنا ہی کچھ نہیں ہے، یہ تو ریڈی میڈ کام ہے، اس میں کچھ نہیں ڈالنا، یہ ایسے ہی ہے، یہ 150 کے 150 مرتبہ اسی شکل میں، یہ لگ بھگ 1100 لگا لیں راؤنڈ فگر میں، 1073 اسی شکل میں، یہ اسی شکل میں، یہ اسی شکل میں، یہ سب اپنی اپنی اوریجنل، یہاں پہ شکلیں چینج ہوتی ہیں، شکلیں اور وہ علامتیں آپ کو آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، دل ہمارا کن مستقیم بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین، آمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ شکریہ، جزاک اللہ خیر۔